أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی 41 نمبر کی آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آج انشاءاللہ سورہ روم کے 5ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ روم کو سمجھنے کے لیے یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت مکے میں ظلم و ستم کا دور تھا۔ یہ سورت مکی ہے اور اس وقت مشرکین مکہ جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، ان پر مشرکین مکہ ظلم ڈھا رہے تھے، مسلمانوں کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، جینا دشوار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں یہ سورت نازل ہوتی ہے، اور اس وقت دو جو سپر پاور تھے، روم اور فارس یعنی ایران، یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ یہ ایرانی جو ہے رومیوں پر غالب آ چکے تھے، یعنی اس وقت وہاں پر جو ہے ایک فساد برپا ہو گیا تھا، یعنی ایران، روم، یہ اس وقت ایران، فلسطین، شام، سیریا، یعنی یورپ، پورا یورپ اور ایران، وہاں پر جو ہے ایک فساد برپا ہو گیا تھا۔ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے تھے، کبھی رومی غالب آتے، کبھی ایرانی غالب آتے۔ رومیوں کا جو ہے مذہب عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ رومی جو ہے تو عیسائی تھے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردی جو ہے تو رومیوں کے ساتھ تھی، اور ایرانی جو ہے یہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے۔ تو یہ اس وقت دونوں سپر پاور آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایسے حالات تھے جس میں یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ بہت جلد رومیوں کو فتح نصیب ہوگی۔ ایرانی جو ہے جو رومیوں پر غالب آ چکے تھے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ بہت جلد رومی بھی غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو بھی دو خوشی نصیب ہوگی۔ تو چند ہی سالوں میں، 9 سے 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ روم میں کہا تھا، وہ اس خوشخبری کی، اس پیشن گوائی کی پوری ہوتی ہے، یعنی رومی جو ہے ایرانیوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ اس آیت کی تشریح میں مولانا مودودی علیہ رحمہ تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں، یہ پھر اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت روم اور ایران کے درمیان میں برپا تھی۔ اس آیت میں پھر اس جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے مراد وہ ظلم و ستم ہے جو
شرک یا دہریت کا عقیدہ اختیار کرنے اور آخرت کو نظر انداز کرنے سے لازماً انسانی اخلاق و کردار میں پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مراد، یعنی جو دنیا میں لوگوں پر عذاب آتے ہیں، اس سے مراد ان کے ہاتھوں کی کمائی سے مراد، یعنی جو لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، دہریت اختیار کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے کردار میں، جو اخلاق میں جو گراوٹ آتی ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں، ناستک بنتے ہیں، تو ان کے اخلاق و کردار میں جو گراوٹ آتی ہے، تو کردار شاید کہ وہ باز آ جائے. کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے پہلے اسے دنیا میں انسانوں کو ان کے تمام اعمال کا نہیں بلکہ بعض اعمال کے برے نتائج اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو عذاب بھیجتا ہے تو یہ ان کے پورے اعمال کا نہیں بلکہ کچھ اعمال کا، چاہے شاید کہ وہ سدھر جائے. یعنی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے چھوٹا سا عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ جو ہے تو سدھر جائے اور وہ اور اپنی غلطی کو محسوس کرے، اس عقیدے صالحہ کی طرف رجوع کرے. یعنی وہ جو عقیدہ ہے وہ صالح عقیدہ ہے، اس کی طرف رجوع کرے جو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سے انسان کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کو اختیار کرنے کے سوا انسانوں کا اعمال صحیح بنیاد پر قائم کرنے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے. یعنی جو انبیاء علیہ السلام نے جو دین پیش کیا ہے اس کی طرف تاکہ رجوع ہو جائے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں چھوٹے چھوٹے جو عذاب بھیجتا ہے. اس کی تشریح کے لیے یہاں پر مولانا مودودی علیہ رحمہ سورہ توبہ کی 126 نمبر کی آیت پر بھی نظر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر سال انسانوں کو 1-2 مرتبہ آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ہر سال انسانوں کو 1 سے 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے، پھر بھی یہ لوگ جو ہے سدھرتے نہیں ہیں. پھر اس کے آگے سورہ الرعد کی 31 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کی زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شاخ ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارے اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانیہ کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا،
جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سورہ الرعد کی 31 نمبر کی آیت کا ترجمہ ابھی میں نے پڑھا. یہ خطاب جو ہے دراصل اس وقت مسلمانوں سے ہے جو یہ خواہش کرتے تھے کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم نبی ہو تو کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ کو معجزہ دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہی کیا رہے گا. اور ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے. یعنی وہ جو کرتوت کرتے ہیں اس کی وجہ سے لازماً سال میں 1-2 مرتبہ ان پر آفت آتی رہتی ہے، لیکن اس پر بھی وہ لوگ نہیں سنبھلتے. یعنی ان کو جو نشانیاں دکھانے کا معاملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو بھی اگر زندہ کرے تو بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ہٹ دھرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا تھا. یعنی دنیا میں جتنے انسان ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کا جو یہ طریقہ نہیں رہا ہے. جن لوگوں نے خدا کا ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں ان پر جو ہے آفت جو ہے آتی ہی رہتی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں جو دنیا میں چھوٹی چھوٹی جو عذاب آتے ہیں اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ جو ہے انسانوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے ہے. پھر سورہ سجدہ کی 21 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی 21 نمبر کی آیت میں فرما رہا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہتے ہیں. یعنی وہ بڑا عذاب یعنی قیامت کا بڑا عذاب، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں اللہ تعالیٰ یہ میں مبتلا کرتا رہتا ہے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ رویش سے باز آ جائے. اس کی تصریح میں مولانا مودودی لکھتے ہیں مثلا فردوں کی زندگی میں سختیاں، بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت، حادثے، نقصانات، ناکامیاں وغیرہ. یعنی انسانوں کو جو بیماریاں ہوتی ہیں، عزیز ترین رشتہ دار کی موت، حادثے، نقصانات، ناکامیاں. پھر آگے لکھتے ہیں
اور اجتماعی زندگی میں یعنی دنیا میں یہ جو فردن جو بیماریاں، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کی موت، کوئی حادثہ، ناکامیاں، اور اجتماعی زندگی میں لکھتے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، فساد، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں ہیں جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ اور جو ہے اجتماعی زندگی میں جو طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، جو فساد برپا ہوتے ہیں، لڑائیاں، فساد، ایک قوم کا دوسرے قوم پر مسلط ہونا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے آزمائش کے لیے۔ ان آفتوں کے نزول کرنے کی مصلحت یہ بیان کی گئی ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی لوگ ہوش میں آ جائے، یعنی وہ بڑا عذاب آنے سے پہلے لوگ ہوش میں آ جائے، یعنی قیامت کا جو بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے لوگ ہوش میں آ جائے اور اس طرز فکر عمل کو چھوڑ دے جس کی پادائش میں آخرکار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا، یعنی وہ جو بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے سدھر جائے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بغیرت ہی نہیں رکھا ہے، پورے آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتے رہے۔ یہاں پر مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑا ہے کہ بس آرام و سکون سے زندگی گزارے، بلکہ آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا، آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتے رہے اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بلا تر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے، یعنی اور کوئی دوسری طاقت نہیں ہے انسان کو دنیا میں اس کا کوئی بگاڑ سکتی ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً افراد پر بھی اور قوموں اور ملکوں پر بھی ایسی آفت بھیجتا رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے افراد پر، قوموں پر، ملکوں پر ایسی آفتیں بھیجتا رہتا ہے جو اسے اپنی بے بسی کا اور اپنے سے بلاتر ایک ہمگیر، ایک سلطنت کی فرمانروائی کا احساس دلائے، یعنی یہ کوئی ایک سلطنت ہے، کوئی ایک طاقت ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، یہ احساس دلاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی دنیا میں جو فساد برپا ہوتے ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو یہ انسانوں کو احساس دلانے کے لیے کہ تم کو دنیا میں بس یوں ہی نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ تمہارے اوپر ایک طاقت ہے، ایک حکمرانی ہے، جو وہ حکم کے مطابق ہی سب فیصلے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی دنیا میں جو ہے چھوٹی چھوٹے جو آزمائش آتے ہیں، تو یہ آزمائشیں جو ہے اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان سدھر جائے۔ تو اس کی تشریح میں اس طرح سے مولانا مودودی لکھتے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل کر پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے، ان میں سے جو ہے تو اکثر جو لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ بس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ پڑیں گے، یعنی قیامت کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دن لوگ جو ہے تو پھٹ پڑیں گے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ جو ہے تو دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک نیک گروہ کا اور دوسرا بدکار لوگوں کا، نیک اور صالحہ اور دوسرے بدکار لوگ۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے
कुफ्र का वाबिल इसी पर होगा, जो कुफ्र करा है उसका वाबिल उसी पर होगा। जिन लोगों ने नेक आमाल किए हैं वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और आमाल सालिहा करने वालों को अपने फजल से जजा दे। यकीनन वो काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह यकीनन काफिरों को पसंद नहीं करता। उसकी निशानियां में से ये है कि वो हवाओं को भेजता है बशारत देने के लिए। अल्लाह ताला की निशानियां में से ये है कि अल्लाह ताला जो है हवाओं को भेजता है बशारत देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए। अल्लाह की जो रहमत है जो बारिश की शक्ल में नाजिल होती है उसकी खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ताला हवाओं को भेजता है। इस गरज के लिए कश्तियाँ इसके हुक्म से चलती हैं, यानी समंदर में जो कश्तियाँ चलती हैं उसके हुक्म से चलती हैं। और तुम इसके फजल तलाश करो, ताकि अल्लाह कहता है कि उसका तुम फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो, अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौमों के तरफ भेजा और उनके पास रोशन निशानियाँ लेकर आए। अल्लाह ताला ने जो है इससे पहले रसूलों को भेजा रोशन निशानियाँ लेकर, ताकि लोग जो है तो सुधर जाए, रोशन निशानियाँ लेकर भेजा। फिर जिन लोगों ने जुर्म किया उनसे हमने इंतकाम लिया और हम पर यह हक़ था कि हम मोमिनों की मदद करें। जो लोगों ने जुर्म किया उन पर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया और उनको पकड़ लिया, उनसे इंतकाम लिया और मोमिनों की मदद की। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, यानी ये जो हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी हवाएं खुशखबरी लेकर अल्लाह ही भेजता है। और वो बादल उड़ाती हैं फिर वो उन बादलों को आसमान में फैलाता है, फिर वो बादलों को अल्लाह ताला आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और उन्हें टुकड़ों में तकसीम करता है, फिर उनको टुकड़ों में तकसीम करता है। फिर तुम देखते हो कि बारिश के खतरे बादल में से टपकते चले आते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है तो एकाएक वो खुश व खुर्रम हो जाते हैं, हालांकि इनके नुज़ूल से पहले वो मायूस हो चुके थे। यानी ये जो बादल लिए हुए आते हैं, अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसती है तो खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो है ये मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन पर जब बारिश होती है तो उसमें पौधे उगते हैं, फसल उगती है, तो इंसान को उसमें रिस्क है। देखो अल्लाह की रहमत के आसार से मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को वो किस तरह जिला उठाता है, यानी मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को अल्लाह ताला तो जान भर देता है, किस तरह से उसमें जान आ जाती है। यकीनन वो मुर्दों को ज़िंदगी बख्शने वाला है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यकीनन अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदगी बख्शने वाला है। यानी जिस तरह से बारिश होती है मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में जान आती है, इसी तरह इंसानों को अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा, क़यामत के दिन दोबारा इसी तरह उठाएगा। और अगर हम एक ऐसी हवा भेजे जिसके आसार से वो अपनी खेतियाँ को जर्द पाए, यानी अल्लाह ताला ऐसी कोई आफत भेजे जो इनकी खेतियाँ जो है यानी फल आने के वक्त यानी फल लगने वाले हैं और उस वक्त कोई आफत भेजे तो वो कुफ्र करते रह जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो कुफ्र करते रहते हैं। यानी अल्लाह ताला कोई आफत नाजिल करता है, यानी जब फसल पकने को होती है फिर कोई आफत आती है तो उस पर अल्लाह ताला कोई हवा भेजता है, तूफ़ानी हवा भेजता है, तो उस पर जो है वो कुफ्र करने लगते हैं। ऐ नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह ताला है यहाँ पर जो है अपने नबी से खिताब करता है कि ये जो निशानियाँ हैं, ये निशानियाँ देखने के बावजूद, यानी दुनिया में जो ये बेशुमार निशानियाँ हैं, तो ये निशानियाँ देखने के बावजूद जो है ये ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ताला उनको कहता है नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, इनके दिल जो है मुर्दा हो चुके हैं, इस पर ये गौर फिक्र नहीं करते, एक एक निशानियाँ को देखकर गौर फिक्र नहीं करते। तो तुम इन मुर्दों को नहीं सुनाते, ना उन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो। और इनके ये बहरे यानी ये सुनने के बावजूद जो है बहरे बने हुए हैं, तो इनको नहीं सुना सकते। जो पीठ फेर चले जा रहे हैं, यानी तुम जो उनको कुरान मजीद सुना रहे हो तो ये तुमसे पीठ फेरे जा रहे हैं। और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त दिखा सकते हो, ना तुम इन अंधों को यानी आँख होते हुए भी ये देखते हैं
پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لاتے تو یہ اندھے ہیں، تو ان کو نہیں سنا سکتے. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیت پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خرم کرتے ہیں. تم تو صرف جو ہے تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو تم پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. یعنی ایمان والوں کو ہی تم جو ہے تو سنا سکتے ہو. یہ اندھے جو بہرے ہیں، یعنی یہ آنکھ رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے سنتے ہیں، دل رکھتے ہوئے غور فکر کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں. آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں، دل ہوتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں. تو ایسوں کو تم نہیں سنا سکتے، بلکہ جو ایمان لاتے ہیں، جو قرآن مجید جو تم ان کو سنا رہے ہو اس پر غور و فکر کر کر ایمان لاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو تم سنا سکتے ہو. تو یہ تھا سورہ روم کی 5ویں رکوع کا حاصل مطالعہ، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برساتا ہے، اور جس طرح سے مردہ پڑی ہوئی زمین، بنجر زمین میں جب بارش برستی ہے تو کس طرح سے اس میں جان آتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی دوبارہ اٹھائے گا. اور دنیا میں جو یہ چھوٹے چھوٹے عذابات آتے ہیں تو یہ انسان کی اپنی کمائی کے بدولت ہی آتے ہیں. دنیا میں انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خود اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی مصیبت دیتا ہے تو آزمائش کے طور پر دیتا ہے. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو وہ اور اپنے کفر میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. انسان کو جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان 5 وقت کا نمازی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے نماز کی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی ایک وقت کی نماز قضا ہوتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے میرے کو کیوں نہیں نماز کی توفیق دی، آج میری کیوں نماز قضا ہو گئی. یا اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی نعمت بخشی ہے، مال و دولت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی غریب کی مدد کر رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا، کسی پر احسان نہیں کر رہا، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ غریب کی مدد کر رہا ہے. اللہ اگر اس سے وہ توفیق سلب کر لے تو وہ کسی غریب کی بھی مدد نہیں کر سکتا. تو دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ سب آزمائش کے لیے دی ہے، اور اس آزمائش میں یہاں پر جو کامیاب ہو گیا، جو یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرا اور شکر ادا کرا تو وہ انسان کامیاب ہو گیا. تو یہ تھا سورہ روم کے 5ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.